بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کر لی تھی اساتذہ اور شاگرد کے آداب کی، تو آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے نقصانات ہیں۔ مطلب ہم نے ابھی تک سارے فائدے ہی دیکھے ہیں نا علم کے، تو علم کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور پھر اچھے اور برے علماء کی پہچان اور ان کی علامتوں کا بیان، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں جاہل عابد اور فاسق علماء ہوں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بروز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ نے اس کے علم سے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، کوئی فائدہ نہ دیا۔ اور آدمی اس وقت تک عالم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ اور علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو زبان پر ہوتا ہے، یہ مخلوق کے خلاف اللہ کی حجت ہے، اور دوسرا وہ جو دل میں ہوتا ہے، اور جو دل میں علم ہوتا ہے نا، یہ علم نفع بخش علم ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ کرو کہ اس کے ذریعے تم علماء پر فخر کرو گے، جاہلوں سے جھگڑا کرو گے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو گے۔ جو اس مقصد کی وجہ سے علم حاصل کرے گا وہ آگ میں جائے گا، اور جو علم کو چھپائے گا اللہ عز و جل اس سے آگ کی لگام ڈالے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر دجال سے زیادہ دوسری چیزوں کا خوف ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ گمراہ کن آئمہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ برے علماء اور گمراہ امام یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں بڑھتی، اس کی اللہ سے دوری ہی بڑھتی ہے۔ اب ان تمام احادیث سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ علم کا خطرہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک عالم یا تو دائمی ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا یا دائمی سعادت پا جاتا ہے۔ اور علم میں غور و خوض کرنے سے اگر وہ سعادت نہ پائے تو سلامت بھی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ سمجھنے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس امت پر سب سے زیادہ خوف صاحب علم منافق کا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ صاحب علم بھلا منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ زبان کا عالم ہوگا جبکہ دل اور عمل کا جاہل ہوگا۔ ایک بڑا پیارا قول ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے علماء سے علم اور حکماء سے نرم اشاروں والی گفتگو کو تو حاصل کر لیا مگر عمل میں وہ جاہلوں کی طرح رہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نا ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ اسے ضائع کر بیٹھوں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے اسے چھوڑ دینا ہی کافی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے نا، ان سارے باتوں سے، اقوال سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہے کہ علم پر اگر عمل نہ کیا جائے، اور وہ علم جو اگین ریپیٹ کر رہے ہیں سٹارٹ والی بات، کہ وہ علم جو ہدایت کی وجہ نہ بنے اور وہ علم جو اللہ سے دور کر دے، وہ علم پھر بہت بڑی تباہی لاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے، وہ سن لے تو ٹھیک ورنہ پھر علم چلا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک علم حاصل کرتا رہے، اور جب یہ سمجھ لے کہ وہ عالم بن چکا ہے تو وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی علم کی نا ڈیفینیشن ہے کہ علم دراصل اپنی لا علمی کا نام ہے، اور جس لمحے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ عالم بن گئے اصل میں آپ جاہل بن گئے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کی سزا دل کا مردہ ہو جانا ہے، اور دل کا مردہ ہونا یہ ہے
کہ آخرت کے عمل کے بدلے انسان دنیا طلب کرے، یہ دل کے جو مردہ لوگ ہوتے ہیں نا وہی اس چیز کی تمنا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے نا اشعار پڑھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتا ہے اور جو دین کے بدلے دنیا خریدتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اور ان دونوں سے زیادہ تعجب اس پر ہے جو کسی اور کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین بیچتا ہے، وہ ان دونوں سے زیادہ عجیب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کو سخت عذاب دیا جائے گا اور اس کے عذاب کی شدت کو بڑا سمجھتے ہوئے نا جہنمی اس کے پاس آئیں گے۔ اب اس سے جو بد عمل عالم ہے نا وہ مراد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سخت حدیث ہے، بہت سخت حدیث ہے، کہ قیامت کے دن نا ایک عالم کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا، جس سے نا اس کی جو انٹسٹائنز ہیں، آنتیں ہیں، وہ باہر آ جائیں گی، اور ان کے گرد وہ ایسے چکر لگائے گا جیسے ایک گدھا جو ہے وہ چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تو جہنمی اس کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا مگر میں خود برائی کرتا تھا۔ تو یہ کتنی سخت حدیث ہے کہ ایک مسلمان، ایک عالم، اس کا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور عالم کی نافرمانی پر ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی کہ اسے دگنا عذاب دیا جاتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ علم ہونے کے باوجود گناہ میں مبتلا ہوا۔ تو اسی وجہ سے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جاننے کے بعد انکار کیا۔ اور یہودیوں کو نا اللہ نے عیسائیوں سے بھی بدتر قرار دیا، حالانکہ یہود نے نا اللہ کے لیے وہ اولاد ثابت نہیں کی، نہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین خداؤں میں سے تیسرا ہے، لیکن ان کو بدترین قرار دینے کی وجہ اللہ نے صرف یہ بتائی کہ وہ جاننے کے بعد منکر ہوئے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ تو جب تشریف لایا ان کے پاس، وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت ہو منکروں پر۔ اور اللہ عز و جل نے جو بلعم بن باعورہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کہ اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ اور یہاں تک کہ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ تو یہی حال بد عمل عالم کا ہے۔ بلعم کو بیسیکلی کتاب اللہ کا علم دیا گیا، بٹ وہ پھر بھی خواہشات کی طرف مائل ہو گیا، تو اس لیے اسے کتے سے تشبیہ دی گئی، یعنی اسے حکمت ملے یا نہ ملے وہ خواہشات کی طرف جاتا ہے، ہانپتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ برے علماء کی مثال نا اس چٹان کی طرح ہے جو نہر کے کنارے واقع ہو، نہ خود پانی پیے اور نہ پانی کو کھیتی تک جانے دے۔ تو برے علماء کی مثال جو ہے نا وہ بیت الخلاء کی اس نالی کی طرح ہے جس کے ظاہر پر تو چونا کیا ہوتا ہے جبکہ باطن اس کا گندا اور ناپاک ہوتا ہے۔ اور برے علماء کی مثال قبروں کی طرح ہے کہ جن کا ظاہر تو پختہ ہو مگر اندر مردوں کی ہڈیاں ہوں۔ تو یہ بہت سخت باتیں ہیں کہ جو آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ علم اگر ہو، وہ ٹھیک علم نہ ہو تو، اور وہ علم آپ کو باعمل نہ بنائے اور وہ علم اللہ کے قریب نہ کرے، ہدایت کی وجہ نہ بنے، تو اس پہ سخت کتنا عذاب ہے۔ اب ہم انشاءاللہ بات کریں گے علماء آخرت کی، اچھے علماء کی نشانیاں۔ ٹھیک ہے، ہم 12 نشانیوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی جو کہ قرآن و حدیث میں آتی ہیں۔
سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ عالم اپنے علم سے دنیا طلب نہ کرے. یہ اچھے علماء کی پہلی نشانی، کیونکہ عالم کا نا سب سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے ہیچ ہونے، حقیر، گھٹیا، ناپائیدار ہونے کو وہ جانتا ہے، اور آخرت کے عظیم ہونے، ہمیشہ رہنے، اس کی نعمتوں کے خالص ہونے، آخرت کی سلطنت کے بڑا ہونے کا علم بھی رکھتا ہے. اور بیسک نشانی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہے. یہ علماء آخرت اور علماء حق کی پہلی نشانی ہے. دنیا و آخرت کی مثال نا بیسیکلی دو سوکنوں کی طرح ہے. ایک کو راضی رکھو گے تو دوسری ناراض کر بیٹھو گے. تو ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے. ایک پلڑا بھاری ہوگا تو دوسرا ہلکا ہوگا. مشرق اور مغرب کی طرح کہ ایک سے جتنا آپ قریب ہوں گے دوسری سے اتنا دور ہوتے جائیں گے. دو پیالوں کی طرح کہ جن سے ایک بھرا ہوا ہے دوسرا خالی. ٹھیک ہے، بھرے ہوئے پیالے سے جس قدر دوسرے میں آپ ڈالتے جائیں گے اسی قدر بھرا ہوا پیالہ خالی ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ جب خالی پیالہ بھر جائے گا تو بھرا ہوا خالی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو شخص دنیا کے حقیر ہونے، اس کی لذتوں کے، اس کی تکلیفوں کے ساتھ ملے ہونے کو نہ جانتا ہو، اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا کی خالص نعمتیں جلد ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ عالم نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے. اس کی عقل خراب ہے، کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. لہٰذا اس شخص کو ہم علماء میں شمار ہی نہیں کر سکتے جسے عقل ہی نہیں ہے. اور جو آخرت کے معاملے کی عظمت اور آخرت کے دوام کا علم نہیں رکھتا تو وہ کافر ہے، اس کا ایمان چھین لیا گیا. لہٰذا جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ علماء میں سے کیسے ہو گیا؟ اور جو شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی ضد ہے، انہیں جمع کرنا ایک ایسی لالچ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں سے ناواقف ہے، بلکہ وہ تو پورے کے پورے قرآن کا منکر ہو گیا، تو اس کا شمار ہم علماء کے گروہ میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو یہ سب کچھ جانتے ہوئے آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دے، وہ تو شیطان کا قیدی ہے. اس کی خواہش نے اسے برباد کر دیا، اس کی بدبختی اس پہ غالب آ گئی. تو بھلا ایسے شخص کا شمار علماء کے زمرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں نا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم میری محبت پر اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے میں اسے کم سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. اور اے داؤد، میرے متعلق کسی ایسے عالم سے نہ پوچھنا کہ جسے دنیا نے نشے میں ڈال دیا ہو، وہ تمہیں میری محبت کے راستے سے روک دے گا. یہ لوگ میرے بندوں کا رستہ کاٹنے والے ہیں. اور اے داؤد، جب تم میرے کسی طالب کو دیکھو نا تو اس کے خادم بن جاؤ. اور اے داؤد، جو کسی بھاگے ہوئے کو میری بارگاہ میں لے کر آتا ہے نا، میں اسے باخبر لکھ دیتا ہوں، اور جسے میں باخبر لکھ دوں اسے کبھی عذاب نہیں دوں گا. اور علماء کی سزا دل کا مردہ ہو جانا، یہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے نا. اور دل کا مردہ ہونا یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے عمل کے بدلے نا آپ دنیا طلب کرنے لگ جائیں. اور اس وقت علم اور حکمت کا نور رخصت ہو جاتا ہے دل سے، جب ہم علم اور حکمت کو نا طلب دنیا کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عالم کو مالداروں کے پاس آتا جاتا دیکھو تو جان لینا چاہیے تمہیں کہ وہ چور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عالم کو دنیا سے محبت کرنے والا پاؤ نا تو اسے اپنے دین کے معاملے میں مشکوک جانو، کیونکہ ہر محبت کرنے والا نا اس چیز میں غور و فکر کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور بڑی پیاری بات ہے کہ ایک شخص نے نا اپنے بھائی کو لکھا کہ بے شک تمہیں اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا، لہذا گناہوں کی تاریکی سے علم کے نور کو بجھا نہ دینا، کہ اس دن اندھیرے میں رہ جاؤ جس دن علم والے اپنے علم کے نور میں دوڑیں گے. تو یہ پہلی نشانی ہے علماء کی، علماء حق کی. حضرت
اس سلسلے میں نا مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھی یاد آ گیا کہ وہ شخص اہل علم میں سے کیسے ہو سکتا ہے جس کا سفر آخرت کی طرف ہو، جبکہ وہ دنیا کے رستوں کی طرف متوجہ ہو، اور اس کا شمار علماء میں کیسے ہو سکتا ہے جو اس لیے علم نہیں سیکھتا کہ اس پر عمل کرے، بلکہ دوسروں کو بتانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس علم کو حاصل کرے جس کے ذریعے اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ دنیا کا مال حاصل کرنا، تو وہ قیامت کے دن نا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور اللہ عز و جل نے برے علماء کا یہ وصف قرآن مجید میں بیان کیا کہ وہ علم کے بدلے دنیا کماتے ہیں، جبکہ علماء جو آخرت ہیں، علماء حق ہیں، وہ خشوع اور زہد ان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء دنیا کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا فرمائی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے۔ یہ ہوتی ہیں علماء دنیا۔ اور علماء آخرت، علماء حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ کہ بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا، اور جو ان کی طرف اترا ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اور بہت سخت دو تین میں آپ کو اس سلسلے میں نا روایات بھی بتا دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے علماء دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جسے اللہ نے علم عطا کیا تو اس نے پھر اسے لوگوں پر خرچ کیا اور اس پر کوئی اجرت بھی نہیں لی، نہ ہی اس کے بدلے کوئی قیمت لی، تو یہی وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے آسمان کے پرندے، پانی کی مچھلیاں، زمین کے چوپائے اور لکھنے والے معزز فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نا ایک سردار بن کر آئے گا، یہاں تک کہ وہ رسولوں کی رفاقت اختیار کرے گا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جسے اللہ نے دنیا میں علم سے نوازا تو اس نے کیا کیا کہ اللہ کے بندوں کے سامنے اس علم کو بیان کرنے میں بخل سے کام لیا، اس پر لالچ کی، اس کے بدلے قیمت وصول کی۔ یہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی، اور پھر ساری مخلوق کے سامنے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اسے اللہ نے دنیا میں علم عطا فرمایا تھا لیکن اس نے بندوں پر اس علم کو بیان کرنے میں بخل کیا، اس پر لالچ کی، اس کے بدلے قیمت وصول کی، اور پھر اسے عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ سب لوگوں کا حساب ختم ہو جائے گا۔ اور اس سے زیادہ سخت ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی، یہاں تک کہ نا وہ مالدار ہو گیا اور اس کے پاس کافی مال آ گیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھنے لگے، لیکن اس شخص کی نا کوئی خبر نہیں ملی۔ ایک دن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نا ایک شخص حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک خنزیر تھا، پگ، جس کے گلے میں ایک سیاہ رسی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ کیا تم فلاں کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں، یہ خنزیر وہی شخص ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اسے نا اس کی سابقہ حالت پر آپ لوٹا دیں تاکہ میں اس سے اس حالت کا سبب پوچھوں. تو اللہ عز و جل نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اگر تم مجھ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرو نا کہ جن کے ساتھ آدم اور دوسرے انبیاء نے کی تھی تب بھی قبول نہیں کروں گا. لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کیوں. وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ شخص دین کے بدلے نا دنیا کماتا تھا. اب امیجن کریں کتنی سخت بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ سخت ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے فتنے میں سے ہے کہ اسے تقریر سننے سے نا تقریر کرنا زیادہ پسند ہو. حالانکہ جب ایک بندہ تقریر کرتا ہے تو اس میں بناوٹ مبالغہ ہو جاتا ہے اور وہ غلطی کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے, غلطی سے محفوظ نہیں رہ پاتا, جبکہ خاموشی میں سلامتی اور علم ہے. اور بعض علماء اپنے علم کو جمع رکھتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ علم دوسروں کے پاس پایا جائے. ایسے لوگ جہنم کے پہلے طبقے میں ہوں گے. اور بعض علماء وہ ہیں جو اپنے علم میں بادشاہ کی طرح ہے کہ اگر ان کے علم میں سے کسی چیز کے متعلق آپ ان پر اعتراض کر دیں یا ان کے حق میں کمی کی جائے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں. اور ایسے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوں گے. اور کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں جو اپنا علم اور عمدہ گفتگو معزز اور صرف مالدار لوگوں کو ہی پیش کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو نا اس کا اہل نہیں سمجھتے. ایسے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے. اور بعض علماء نا اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر کر لیتے ہیں اور غلط فتویٰ دیتے ہیں. اللہ تکلف کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. اور ایسے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے چوتھے طبقے میں ہوں گے. اور بعض علماء دوسروں کے سامنے یہود و نصارہ کا کلام بیان کرتے ہیں تاکہ اس وجہ سے ان کے علم کی جو ہے نا وہ قدر ہو. ایسے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہنم کے پانچویں طبقے میں سے ہوں گے. اور پھر کچھ علماء اپنے علم کو نا لوگوں میں شہرت, فضیلت اور مروت کا ذریعہ بناتے ہیں. ایسے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہنم کے چھٹے طبقے میں جائیں گے. اور بعض علماء ایسے ہیں کہ جن پر خود پسندی اور تکبر کی کیفیت طاری رہتی ہے. اگر واز کریں تو سختی کرتے ہیں, مگر جب انہیں نصیحت کی جائے تو ناک چڑھاتے ہیں. جہنم کے ساتویں طبقے میں ہوں گے. تو اے بھائی خاموشی کو لازم کر لو, اس کے ذریعے شیطان پر غالب آ جاؤ گے. بغیر تعجب کے مت ہنسو اور بغیر ضرورت کے مت چلو. یہ کمپلیٹ آپ کے سامنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ رکھ دیا کہ برے علماء کس کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ ان میں سے نہ ہوں اور جو ہیں ان کو پہچان سکیں اور ان سے بچ سکیں آپ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی بندے کی تعریف اتنی عام ہوتی ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کو بھر دیتی ہے, جبکہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوتی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نا ایک دفعہ اپنے واز سے فارغ ہوئے تو ایک خراسانی شخص نے ایک تھیلا آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جس میں نا 5000 درہم اور 10 باری کپڑے تھے. اور کہنے لگا کہ اے ابو سعید, یہ درہم خرچ کے لیے اور کپڑے جو ہے نا پہننے کے لیے. تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تجھے عافیت دے, یہ اٹھا لو اور انہیں اپنے پاس رکھو, ہمیں ان کی حاجت نہیں ہے. اور جو میری اس مجلس جیسی مجلس قائم کرے گا پھر لوگوں سے اس طرح کا نذرانہ لے گا, وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ایک حدیث ہے کہ ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو, صرف اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 خصلتوں سے 5 کی طرف بلائے. شک سے یقین کی طرف, ریاکاری سے اخلاص کی طرف, دنیا کی رغبت سے بے رغبتی کی طرف, تکبر سے عاجزی کی طرف اور عداوت سے خیر خواہی کی طرف. جس عالم میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں نا اس کی طرف جاؤ, اس کی صحبت اختیار کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، کہ تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے، اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ تو یہ بیسیکلی وہ باؤنڈری ہے کہ ایک عالم کی نظر میں چاہے قارون کی دولت رکھ دی جائے وہ بھی ہیچ ہوتی ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ عزیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے۔ بینگا عالم، ہم بھی عالم بن رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ میں نے بہت ساری احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو کافی ہیں نصیحت کے لیے۔ دوسری نشانی علماء حق کی، علماء آخرت کی، وہ یہ ہے کہ عالم کا فعل اس کے قول کی مخالفت نہ کرے، بلکہ وہ اس وقت تک کسی ایسی چیز کا حکم ہی نہ دے جب تک پہلے خود اس پر عمل نہ کر لے۔ اس بارے میں نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہ اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کا خلاف کرنے لگوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔ اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے ابن مریم، پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرو، اگر وہ مان جائے پھر دوسروں کو نصیحت کرو، ورنہ پھر مجھ سے حیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے لیکن خود برائی کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میری امت کی ہلاکت بدکار عالم اور جاہل عابد کی وجہ سے ہوگی، بدترین لوگ برے علماء اور بہترین لوگ اچھے علماء۔ تو یہ دوسری نشانی ہے علماء حق کی کہ وہ جو کہتے ہیں نا وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں لیکن اپنے آپ کو بھول جائیں، لوگوں کو سمجھائیں جی کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کرنا بری بات ہے، ایسا کرنا گناہ والا کام، اور خود وہی کام کرتے ہوں۔ لوگوں کو زہد اور تقوی سکھاتے ہیں اور خود نہ ہو، لوگوں کو حسن زن کی تعلیم دیتے ہو، خود ان کا حسن زن تباہ ہوا ہو، لوگوں کو غیبت سے بچنے کی تعلیم دیتے ہو اور خود غیبتیں کرتے ہو، لوگوں کو گالم گلوچ سے بچنے کی تلقین کرتے ہو اور خود گالم گلوچ کرتے ہو۔ ایسے تمام علماء برے علماء ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے نا تو اس کی نصیحت لوگوں کے دلوں سے ایسے پھسلتی ہے جیسے صاف پتھر سے پانی کا قطرہ پھسل جاتا ہے۔ اور ایک عربی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں کو واز کرنے والے، تم تہمت زدہ ہو، کیونکہ جن باتوں کو ان میں عیب بتاتے ہو انہیں خود کرتے ہو، تم انہیں واضح و نصیحت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہو، اور مجھے میری زندگی کی قسم ہلاک کرنے والی چیزیں تمہاری طرف آ رہی ہیں۔ تم دنیا اور اس میں رغبت رکھنے والوں کو عیب لگاتے ہو حالانکہ خود ان سے زیادہ دنیا میں رغبت رکھتے ہو۔ اور ایک اور عربی شاعر کہتا ہے کہ لوگوں کو ایسی بات سے منع نہ کر جسے تو خود کرتا ہے،
اور اگر تو ایسا کرے تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے تیرے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نا میرا گزر ایک پتھر کے قریب ہوا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ مجھے پلٹ کر دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ تو میں نے پھر اس کو پلٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ جس کا تجھے علم ہے اس پر تو عمل نہیں کرتا، اور پھر جس کا علم نہیں ہے اسے جاننے کی طلب کیوں کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو علم سیکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو چھپ کر زنا کرتی ہے اور حاملہ ہو جاتی ہے، پھر اس کا حمل ظاہر ہوتا ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہوتی ہے۔ یہی حال اس عالم کا ہوگا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اللہ اسے قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا۔ اور ہم پہلے پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ عالم کی لغزش سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں میں نا ایک اس کی قدر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لغزش کرتا ہے نا تو اس کے جو پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی لغزش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عالم پھسلتا ہے تو اس کے پھسلنے سے ایک جہان پھسل جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ آج کل کے معاشرے کی خرابی کی۔ اور حضرت عمر کا ہی فرمان ہے کہ اہل زمانہ 3 باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، ان میں سے ایک چیز عالم کی لغزش ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا ان قریب، لوگوں پہ زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ دلوں کی شیرینی کھاری ہو جائے گی، تو اس وقت نہ عالم کو اس کے علم سے کچھ فائدہ ہوگا، نہ طالب علم کو کچھ نفع ہوگا۔ ان کے علماء کے دل اس بنجر زمین کی طرح ہو جائیں گے کہ جس پر بارش تو برستی ہے لیکن پھر بھی اس میں مٹھاس نہیں پائی جاتی۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب علماء کے دل دنیا کی محبت اور اسے آخرت پر ترجیح دینے کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ جو ہے نا ان کے دلوں سے حکمت کے چشمے نکال لے گا، ہدایت کے چراغ بجھا دے گا۔ جب تم ان کے کسی عالم سے ملو گے تو وہ زبان سے تو تمہیں کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر اس کے اعمال میں بدکاری ظاہر ہوگی، اور اس وقت زبانیں بڑی میٹھی ہوں گی لیکن دل خشک ہوں گے۔ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اس لیے ہوگا کہ جو علم سکھانے والے اساتذہ تھے انہوں نے غیر اللہ کے لیے علم سکھایا، اور جو سیکھنے والے شاگرد تھے وہ شاگردوں نے غیر اللہ کے لیے علم سیکھا ہوگا۔ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا کہ جب تک اپنے علم پر عمل نہ کر لو اس وقت تک اس علم کو طلب نہ کرو جو تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں جس نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر عمل کرنا چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا، اور ان قریب ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس میں جس نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا نا وہ نجات پالے گا، اور یہ جھوٹوں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا۔ اور نا ایک عالم ہے فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے علماء ہوں گے جو لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی کا کہیں گے لیکن خود دنیا میں رغبت رکھیں گے، لوگوں کو خوف دلائیں گے لیکن خود نہیں ڈریں گے، لوگوں کو حکمرانوں کے پاس جانے سے روکیں گے لیکن خود حکمرانوں کے پاس جائیں گے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے لیکن اپنی زبانوں کی کمائی کھائیں گے، مالداروں کے قریب رہیں گے لیکن غریبوں سے دور رہیں گے، علم پر ایسے جھگڑیں گے جس طرح عورتیں مردوں پر جھگڑتی ہیں، اور ان کا کوئی ہم نشین اگر دوسرے کی مجلس میں بیٹھے گا تو اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور یہ لوگ متکبرین اور اللہ کے دشمن ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اکثر نا تمہیں علم کے ذریعے سست بنا دیتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتا ہے علم حاصل کر، اور جب تک علم مکمل نہ کر لے عمل مت کرنا، پھر وہ علم طلب کرنے کا کہتا رہتا ہے اور عمل میں سستی دلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ علم پر عمل کیے بغیر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور بات کو اینڈ کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا چاہو علم حاصل کر لو، اللہ کی قسم جب تک عمل نہیں کرو گے نا اللہ تمہیں اجر نہیں دے گا۔ اور بے وقوفوں کا مقصد علم کی روایت ہے، جبکہ علماء کا مقصد علم کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عالم با عمل بنائے، ہمیں دنیا کی امپورٹنس ہمارے اندر نہ آئے، ہم آخرت کو ہی ہمیشہ پریورٹائز کریں، اور ہم
اچھے علماء میں سے ہوں، ہم نیک علماء میں سے ہوں، علماء حق میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ باقی ہم نا اسی کا نیکسٹ پارٹ کنٹینیو کریں گے۔